نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے فرمایا کہ ہم بہت سارے مسائل کے شکار ہیں، اس کا کوئی آسان حل بتا دو۔ تو آسان حل بھی ہوتا ہے دنیا میں، ہر چیز مشکل نہیں ہوتی، کیوں کہ مشکل میں تو میں ڈالتا نہیں ہے نا۔ ایک چیز ہوتی گولر، گولر جو ہے یہ انجیر ہی کی ایک قسم ہے۔ جناب علی، انجیر جو لیتے ہو وہ بڑی مہنگی پڑتی ہے، 500 روپے کلو، کبھی 800، کبھی 1000 روپے کلو، مگر گولر اور انجیر دونوں ایک ہی قسم کی چیزیں ہیں، دونوں کی ایک ہی نسل ہے۔ انجیر جو ہے وہ باضابطہ آپ کو بڑی بڑی نظر آتی ہے کیونکہ باضابطہ فارمنگ کی جاتی ہے اس کی، لیکن گولر کی چونکہ فارمنگ نہیں کی جاتی، گولر کی فارمنگ نہیں کی جاتی، لہٰذا جو ہے یہ آپ کو چھوٹی شکل میں ملتا ہے، کالی شکل میں ملتا ہے، اور جب یہ زمین پہ گر کے پھٹتا ہے تو اس کے اندر دانے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس طرح انجیر کے اندر دانے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، سیم اسی طرح اس کے اندر بھی دانے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور گولر جو ہے جب آپ کو چاہیے، اچھا گولر کا جو درخت ہے وہ سیم اس کی شکل پیپل اور برگد کی طرح ہوتی ہے، اور سیم پیپل اور برگد کی طرح اس کی داڑھی بھی نکلی ہوئی ہوتی ہے، زمین تک آئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، تینوں بہت ملتے جلتے قبائل ہیں، یعنی کہ شکل حلیہ تک تینوں کا ایک ہے، شکل حلیہ تک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تینوں کے پتے درخت ایک جیسے ہوتے ہیں تقریباً، اور تینوں میں وہ آتی ہے، کیا نام ہے، وہ بال دھاڑی اس کی تینوں میں لٹکتی ہے۔ تو گولر جو ہے، گولر کے اعتبار سے کہہ لیجئے کہ گولر کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس میں جو دودھ ہوتا ہے نا، جب اس کا پھل آپ کو زمین سے گرا ہوا ملے گا تو اس کے سرے پر ایک قطرہ دودھ ہوتا ہے۔ یہ دودھ برس والے جن کو سفید داغ ہوتے ہیں، پھل بہری ہوتا ہے، اگر وہ مقصد ہے کہ تھوڑی قربت پیدا کرنی پڑے گی، فجر کے فوراً بعد آپ نے جانا، نہیں تو پرندے اس کو چک کے کھا لیتے ہیں، اور کچھ بے شمار ناقدرے لوگ جو نہیں سمجھتے کہ کروڑوں کی چیز اللہ فری میں دے رہا ہے، وہ پاؤں سے کچلتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ تو چیز کے حصول کے لیے پھر آپ کو فجر کو نکلنا ہوتا ہے، تو وہاں سے آپ نے اس کو دودھ اس کا ٹچ کر کے، ہر پھل کے اوپر سرے پر ایک قطرہ دودھ ہوتا ہے، تو وہ آپ نے ٹچ کر کے پھل کا دودھ، اس کی جو دھاڑی، اس دودھ برس پہ کام نہیں کرتا، تو وہ آپ نے لگایا، تو اس میں بھی نارملی 1-1.5 مہینے کی پابندی کی جائے تو نارمل، کیوں ہر بندے کا ایک اپنا مزاج ہے، دنیا میں 6 مزاج ہیں، تو نارملی یہ کہ 50 سے زائد% لوگوں کا برس کا سفید داغ اس کے سفید دودھ سے ختم ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہی دودھ اگر بواسیری زخم پہ لگائیں تو اس کو بھی فائدہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ گول گول سے ہوتے ہیں، بیر کی طرح بالکل کالے کالے، کالو سمجھتے ہو، کالو، تو یہ کالے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر قبض والا کھاتا ہے، نارمل قبض والا، ٹھیک ہے، کوئی بہت زیادہ قبض ہے، کانسٹیپیشن ہے، بہت پرانی ہے، تو اس کو تو ہنزل کالو سند کھانا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ نارمل قبض والا اگر اس کے 7 دانے کھانا شروع کر دے، بھائی صبح ہی صبح فجر کے بعد گئے، جہاں دیکھا درخت لگا ہوا ہے، گولر، اپنے کسی بڑے بزرگ سے پوچھیے گا، ہاں قوم کا بھلا کرتا ہوں، قوم مجھے کہتی ہے اس کی پکچر سینڈ کر دو، تو پکچر بھائی گوگل سے اٹھا لو، گوگل میں جا کے لکھو گولر اور اس کی تصویر آ جائے گی۔ شناخت میں نے بتا دی کہ اس کی سیم شکل جو ہے اتنی ملتی جلتی ہے کہ اکثر اوقات شناخت نہیں ہو پاتی کہ گولر اور پیپل، ٹھیک ہے، اور یہ جناب علی، ان سب کی شکلیں جو ہیں تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے ایک تو یہ کہ قبض والے اس کا دودھ آپ نے لگا دیا، بواسیر کے زخموں پہ، اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور برس کے داغ پہ لگا دیا، اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور شرط کیا تھی کہ صبح ہی صبح جانا ہے، دن کا بھر پاؤں میں کچل گیا اور پرندے کھا گئے تو بیکار ہو گیا، نہیں ملتا دن۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی آنتوں میں بہت زیادہ غلاظت ہو تو اس کے اندر جو دانے بھرے ہیں وہ بہترین فائبر ہے، خشخاش جتنے دانے ہوتے ہیں اور پورے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ دانے جو ہے فائبر کا رول کریکٹر پرفارم کرتے ہیں اپنا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جناب علی یہ ساری آنتوں کی بہت اچھی ترین صفائی ہوتی ہے، اور جن کو دستیاب ہے، میں پیچھے نہیں لگا رہا کہ سارے گولر کی پہ پڑ جاؤ، جن کو دستیاب ہے، اگر وہ صبح نہار میں اس کے تقریباً 11 دانے کھا کے نیم گرم پانی پینا شروع کر دیں، یقین کیجئے کولیسٹرول گرتا ہے، کولیسٹرول کو تو گولی مارے، ٹرائی گلیسرائڈ بھی گرتا ہے، سخت ترین وہ بھی گرتا ہے، اور وزن بھی ہلکا ہوتا ہے، جسم بھی ہلکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بے شمار پاکستان، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں بہت سارا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح نارتھ امریکہ پورا بھرا پڑا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ عجوبہ نہیں ہے، اور افغانستان کے بھی کچھ علاقوں میں یہ موجود ہے، ٹھیک ہے، جو پختون بولنے والے علاقے وہاں بھی موجود ہے، اور فارسی بان کا جو اینڈ کا علاقہ، بامیان کا، پنشیر کا، یہ وہاں بھی دستیاب ہے، تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وزن بھی گرے گا، ٹھیک ہے، کانسٹیپیشن بھی ختم ہوگی، جسم ہلکا پھلکا بھی ہوگا، پوری آنتوں کی، معدے کی، جگر کی اتنی بہترین صفائی کرتا ہے، رگڑے مار کے، اس کے رگڑے کوئی زخم نہیں پیدا کرتے، بڑے سافٹ ٹیشو ہوتے ہیں، تو کہ زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور پھر بندہ پوری زندگی دعائیں دیتا ہے، یاد کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔